السلام مصنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جو ہماری سیریز چل رہی ہے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں دوسری اکائی، جس کا عنوان ہے اردو کی شعری اصناف، جس میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی شامل ہیں۔ اس میں ہم مثنوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے مثنوی قدم راؤ کے بارے میں پڑھا تھا، آج پڑھیں گے ہم مثنوی سحر البیان کے بارے میں۔ دیکھیے، میر حسن سحر البیان کے مصنف کا نام میر حسن ہے۔ ان کا اصل نام میر غلام حسین تھا، جو میر ببر علی انیس کے دادا تھے اور تخلص حسن کرتے تھے۔ میر حسن کا ان کا اصل نام میر غلام حسین تھا اور یہ میر ببر علی انیس کے دادا تھے اور تخلص حسن کرتے تھے۔ ان کی ولادت یعنی میر حسن کی ولادت 1737 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور وفات 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ تو یاد رکھیں، 1737 عیسوی میں دہلی میں ان کی ولادت ہوئی اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام غلام حسین ضاحک تھا۔ تو والد کا نام ضاحک کے بیٹے میر حسن اور میر حسن کے بیٹے میر خلیق اور خلیق کے بیٹے میر انیس، جو اپنے وقت کے بڑے ہجو گو شاعر تھے۔ میر حسن کے استاد محرم کا نام میر ضیاء الدین ضیاء سودا سے بھی اصطلاح لیا کرتے تھے۔ اب ان کی تصانیف دیکھیے: در تعریف کبڈی، در تعریف طوائف، کلیات میر حسن۔ میر حسن نے اردو میں تذکرہ شعرائے اردو یاد رکھیں، جس میں 307 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کے تذکرے کا نام ہے تذکرہ شعرائے اردو، یاد رکھیں کے نام سے لکھا۔ میر حسن نے کل 7 قصیدے لکھے، 3 آصف الدولہ کے لیے۔ مثنوی سحر البیان 1805 میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی۔ تو مثنوی سحر البیان جو 1784 عیسوی میں لکھی اور یہ 1805 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر کلکتہ پریس سے چھپی تھی۔ رشید حسن خان نے مثنوی سحر البیان کو مرتب کیا، یعنی ترتیب کس نے دی؟ رشید حسن خان نے۔ یاد رکھیں، گلزار نسیم اور سحر البیان دونوں کی ترتیب دینے والے رشید حسن خان ہیں، اور باغ و بہار کو بھی رشید حسن نے ترتیب دی تھی اور مولوی عبدالحق نے بھی۔ تو یاد رکھیں، سحر البیان کا معنی بیان کا جادو ہوتا ہے۔ سحر یعنی جادو، بیان یعنی بیان کا جادو ہوتا ہے، جسے میر حسن نے 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی۔ تو کس کے عہد میں لکھی؟ آصف الدولہ کے عہد میں لکھی تھی مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری طبع زاد مثنوی ہے، جو انہوں نے بحر متقارب مسمن مقصور میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ میر حسن کی آخری مثنوی ہے جو بحر متقارب میں ہے، جس کی بحر ہے فعولاً 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 فعول، یاد رکھیں۔ مثنوی سحر البیان کو مثنوی بدر منیر، مثنوی میر حسن، قصہ بدر منیر، شہزادہ بے نظیر وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا دیباچہ شیر علی افسوس نے لکھا، یاد رکھیں، مثنوی سحر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا؟ شیر علی افسوس نے۔ ملک شاہ کا شہزادہ بے نظیر، ملک شاہ کا شہزادہ ہے بے نظیر اور بدر منیر کا باپ مسعود شاہ۔ ملک شاہ بے نظیر کا باپ ہے اور بدر منیر کا باپ ہے مسعود شاہ۔ سحر البیان کا آغاز اس سے ہوتا ہے: کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، سر لوح پر رکھ بیاج زبیں، کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں۔ تو ان کی میر حسن کی اور بھی مثنوی ہے، دیکھیے: مثنوی نقل کلاوت، نقل جن، فاحشہ، ہجو قصائی، نقل قصائی، شادی آصف الدولہ، رموز العارفین، یاد رکھیں رموز العارفین، اور ہجو حویلی، گلزار ارم، در
تنبیہ عہد، در وصف قصہ جواہر، در خوان نعمت۔ تو رموز العارفین کو یاد رکھیں اور گلزار ارم، ان دونوں کو خاص کر کے یاد رکھیں، کیونکہ گلزار نسیم کے نام سے دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے اور گلزار ارم کے نام سے یہ ان کی میر حسن کی مثنوی ہے۔ فارسی میں جس طرح شاہ نامہ ہے، اردو میں اس طرح سحر البیان ہے۔ لکھنوی زبان تہذیب تمدن کی عکاسی کون سی مثنوی کرتی ہے؟ وہ سحر البیان۔ ماہر لسانیات نے دنیا کی زبانوں کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو 8 خاندانوں میں۔ مغربی ہند میں کل کتنی بولیاں شامل ہیں؟ تو مغربی میں 5 بولیاں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی۔ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا ہے؟ تو مصحفی نے کہا ہے۔ شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے۔ مثنوی میں شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ تو 12 مثنویاں لکھی اور ان کی سحر البیان میں 2179 اشعار شامل ہیں۔ قدم راؤ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو احمد شاہ بہمنی کے زمانے میں۔ خواجہ بندہ نواز گیس دراز اردو کے پہلے نظم نگار ہیں اور چکی نامہ ان کی نظم کا نام ہے۔ چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیس دراز کی نظم ہے جو انہوں نے لکھی تھی۔ تو یاد رکھیں سب سے زیادہ اشعار کس مثنوی میں ہیں؟ سحر البیان میں 2179 اور قدم راؤ میں 1032 ہے۔ پھول بند میں 1744 کے لگ بھگ ہے۔ تو ایسے ان کے اشعار ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔